MBBS کیا. اس کے بعد میں پھرتا رہا کافی. میں نے FRCS انگلینڈ سے کیا, آسٹریلیا سے بھی فیلوشپ کی, پھر میں شفا انٹرنیشنل اسپتال میں کچھ عرصہ اسلام آباد کام کرتا رہا. آج کل میں پھر میں کافی عرصے سے ادھر. اچھا سر, آپ نے کافی ساری کنٹریز کو وزٹ کیا, آپ نے پاکستان کو ان کے مقابلے میں کیسا پایا؟ تو زمین تو ہر جگہ پر ایک ہی طرح ہوتی ہے. اور کھانا تو زمین تو ہر جگہ پر ایک جیسی ہوتی ہے. تو پہاڑ بھی ایک طرح سے ہوتے ہیں, درائیں بھی ایک طرح سے ہوتی ہیں. تو جگہ کا اچھا برا ہونا تو انسانوں کا ڈپینڈ کرتا ہے جو وہ لوگ وہاں رہتے ہیں. ٹھیک. لہٰذا آپ جب کہتے ہیں نا کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے یا پاکستان اچھا ملک نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ پاکستان میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں ہیں یا لوگ اچھے ہیں. زبردست. تو اس لحاظ سے ہے. تو وہ یہ نا کہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہر علاقے کے اپنے موسم ہیں, ہر علاقے کا اپنا وہ مزاج ہے, لیکن رہنے والے لوگ کیسے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو یہ جاندار اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. سر کسی علاقے کی بالکل کریٹیکل سوچ ہے. ہم ایک بہت جو فرنشڈ شہر ہے, یہاں کے لوگوں کی سوچ بہت اچھی ہے, اور ہم ایک بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ دیہاتی لوگ, اور ان کی سوچ ویسی ہے, اور ہم اس میں چینج کیسے لا سکتے ہیں, انقلاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور لوگوں کی تھاٹ میں چینج لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اپنی تھاٹ میں, اپنے تھاٹ پروسیس میں چینج لانے کی کوشش. زبردست. میں تو اپنا مکلف ہوں نا, تو آپ اگر چاہتے ہیں تو اپنے اندر چینج لے کے آئیے, بس اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے, اپنے تھاٹ پروسیس کو بہتر کیجیے. پھر آپ جس یعنی زون آف انفلوئنس میں رہتے ہیں, آپ کے انڈر جتنے لوگ ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کو خود ہی لگنا شروع. تو ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو چینج کرنے کی. بہت بہتر. لوگوں کو چینج کرنا ایک ضمنی کام ہے, بنیادی کام اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. تو آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں, آپ کی تھاٹ جتنی پازیٹیو ہوتی جائے گی, آپ کی جو پوری کلاس ہے, فرض کریں آپ 100 لوگوں کو پڑھاتے ہیں بچوں کو, تو وہ 100 لوگوں کے اندر آپ کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے. وہ 100 آگے ان کا جو زون آف انفلوئنس ہے ان کے اندر آنے شروع ہو جائیں گے. اور جب آپ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی سوچ بہت پازیٹیو ہوگی, تو آپ دیکھیں گے کہ وہی آپ کے دفتر کا کلرک جو باقی سب لوگوں سے لڑتا ہے, آپ سے نہیں لڑے گا. زبردست ہے نا. وہ جو آپ کا جو PM ہے, وہ باقی لوگوں سے جو اس کا رویہ ہے, آپ کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کیسے ہیں. یعنی آپ جب میگنیٹ بنیں گے تو آپ چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیں گے. تو یہ تو بالکل, میں تو کبھی بھی کسی کو چینج کرنے کی کبھی میں نے نہ کوشش کی ہے, نہ میں کوئی کوشش کرتا ہوں, نہ میرا کوئی اس سلسلے کے اندر یہ میری کوئی فکر کا میرا وہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں خود, اللہ نے جو مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے, میں بیسٹ آف مائی ایبلٹی جتنے امکانات کے ساتھ آیا ہوں ان کو ایکسپلور کروں اور امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں. سر اب آپ جس طریقے سے ریٹائر ہو چکی ہیں, اپنی پوری سرکاری نوکری سے ریٹائر, سرکاری نوکری, باقی تو ریٹائر. جی سوری. تو اب آپ کے آگے اچھا گولز, اچیومنٹ, یا مطلب وہ کہہ لیں کہ آپ کا مطلب آگے گول کیا, بس جتنی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو بیسٹ آف ایبلٹی سے گزارنا. یہ ریٹائرمنٹ نہ بھی ہو تب بھی ویسے ہی تھا, اب بھی ویسے ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے, جو وقت دیا ہے, وہ بہت قیمتی ہے, اور اس وقت کے اندر اپنی ذات کے حوالے سے اور پوری کائنات کے حوالے سے لامحدود امکانات موجود ہیں, لامحدود اپرچونیٹیز موجود ہیں. ان اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرنا اور ان کے اندر بیسٹ آف آور ایبلٹی پرفارم کرنا. آپ کے کتنے ابھی بچے ہو گئے سر؟ 4 بچے ہیں. بیٹے؟ 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی. ماشاء اللہ سر, بڑے بڑے ہیں ماشاء اللہ, چاروں انڈیپینڈنٹ ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو.